ہم اہل بیت کے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں اور اصحاب رسول میں سے ہر صحابی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان کے درمیان محبت کیسی تھی، کیسی الفت تھی؟ حضرت شیخ شبلنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نور الابصار کے اندر لکھا ہے، روایت کرنے والے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی اکٹھے نہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب حضور کے کاشانہ نبوت پہ پہنچے نا، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ اب کون آگے بڑھے اور دروازے پہ دستک دے۔ دونوں حضور کے غلام حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، اب آقا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور دروازے پہ دستک دینی ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے ابو بکر آپ آگے بڑھے اور دروازے پہ دستک تو دیں، دروازے پہ دستک دیں۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں علی میں نہیں آگے بڑھوں گا، علی تو آگے بڑھ اور دروازے پہ دستک دے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں پیارے آقا نے یہ فرمایا ہے ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر صدیق۔ پیارے آقا نے فرمایا میرے بعد ابو بکر سے افضل کسی آدمی پہ نہ سورج طلوع ہو سکتا ہے نہ غروب ہو سکتا ہے۔ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، رتبہ ہے، فضیلت ہے تو وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے تو ہم سنی کہتے ہیں نا افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ ایک پورا موضوع ہے، یہ بھی ہم چلائیں گے، افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ تو کہا ابو بکر میں نہیں آگے بڑھ سکتا، آپ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، آپ ہی آگے بڑھ کے دروازے پہ دستک دیں۔ اب یہاں پہ ایک ایک جملہ محبت والا ہے اور پیار والا ہے، اور میں نے آپ کے چہروں کو بھی دیکھنا ہے اور زبان کو بھی دیکھنا ہے۔ سنی بیٹھے ہیں نا سارے ماشاءاللہ، سنی کا جو چہرہ ہے نا وہ ابو بکر کی شان سن کے بھی خوش ہو جاتا ہے اور علی کی شان سن کے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب یہ کہا نا ابو بکر آپ ہی آگے بڑھے، میں آپ سے نہیں آگے بڑھ سکتا ہوں، آپ کی شان بڑی ہے، رفعت بڑی ہے، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے علی میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا اعطیت خیر النساء لخیر الرجال، عورتوں میں جو سب سے بہترین عورت ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اور مردوں میں سب سے بہترین علی ہیں۔ سب سے بہترین عورت کو سب سے بہترین مرد علی کے عقد میں نے مصطفیٰ نے دے دیا ہے، اس لیے علی میں نہیں تجھ سے آگے بڑھوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی مصطفیٰ پیارے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے آقا فرما رہے تھے من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر الصدیق۔ فرمایا میرے غلاموں تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کو دیکھوں تو وہ میرے یار ابو بکر کے سینے کو دیکھ لیا کرے۔ وہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور یہ ابو بکر مصطفیٰ کے خلیل ہیں۔ ابو بکر کا سینہ ابراہیم خلیل اللہ کے سینے جیسا ہے، اور سمجھتے ہو تم وہ ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ کیسا ہے؟ اس سینے کے اندر خدا کی محبت اتنی ہے کہ ایک نام خدا کے لیے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ مصطفیٰ کے خلیل ہیں۔ ایک بار مصطفیٰ نے مانگا ہے، ابو بکر نے اپنے پورے گھر کا سامان اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ کہا ابو بکر میں تم سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، تیری تو بڑی شان ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا علی تو پھر سن میں بھی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، کیونکہ پیارے مصطفیٰ کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم والى یوسف وحسنہ والى موسیٰ وصلاتہ والى عیسیٰ وزہدہ والى محمد وخلقہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے آقا فرما رہے تھے جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم صفی اللہ کو دیکھوں اور حضرت یوسف ان کے حسن و جمال کو دیکھوں، جناب موسیٰ ان کے جلال کو اور ان کی نماز کو دیکھوں، حضرت عیسیٰ اور ان کے زہد و تقویٰ کو دیکھوں، اور مصطفیٰ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا جو یہ چاہتا ہے وہ محمد رسول اللہ اور ان کے خلق عظیم کو دیکھے تو وہ میرے بھائی علی بن ابی طالب کو دیکھ لیا کرے۔ سبحان اللہ، ٹھنڈی کہہ رہے ہو یار، سنی کا جو دل ہے نا یار، سنی کا جو دل ہے
دل ایک ہے لیکن خدا کی قسم دھڑکتا ایک وقت میں ابو بکر کے لیے بھی ہے، علی کے لیے بھی ہے۔ کہا علی میں تم سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، تیری تو شان ہی بڑی ہے، مصطفیٰ نے تجھے تو بڑا نوازا ہے، میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے ابو بکر پھر میں بھی تجھ سے سبقت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت والے دہاڑے سنیو اچھا سا جانی جی ہوں ابو بکر سے کون کون محبت کرنے والا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ ذرا، سب کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت علی کہتے ابو بکر میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دہاڑے جب ساری انسانیت ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اللہ فرمائے گا یا ابا بکر ادخل انت و محبی کل جنہ، ابو بکر تو بھی جنت میں چلا جا لیکن اکیلا نہ جا، اپنے چاہنے والوں کو بھی جنت میں لے کے چلا جا۔ اس لیے ابو بکر میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، تیرا مقام بڑا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے علی میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے خیبر کے دن حنین کے دن مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں تحفہ آیا اور وہ تحفہ مصطفیٰ نے علی کو دیتے ہوئے یہ فرمایا ھذہ ھدیۃ من الطالب الغالب الی علی بن ابی طالب، یہ تحفہ اللہ نے بھیجا ہے اور کس کے لیے بھیجا ہے؟ میرے بھائی علی کے لیے بھیجا ہے۔ ہائے ہائے جس کو تحفے اللہ بھیجے علی میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ حضرت علی پھر تو سبحان اللہ تمہاری ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس لیے مصطفیٰ پیارے کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، خدا کی قسم یہ جملہ میں بار بار پڑھتا ہوں اور جب بھی پڑھتا ہوں ایک کلیجے سے ٹھنڈ پیدا ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا انت یا ابا بکر عینی، انت یا ابا بکر عینی۔ عربی کی سمجھ نہیں آ رہی لیکن لطف بڑا ہے اس جملے کے اندر، میں بار بار میرا دل چاہتا میں یہ جملہ پڑھوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا انت یا ابا بکر عینی، انت یا ابا بکر عینی، اے ابو بکر تو میری آنکھ ہے، اے ابو بکر تو میری آنکھ ہے، اے ابو بکر تو میری آنکھ ہے۔ کس کو آنکھ فرما رہے ہیں؟ ابو بکر کو۔ اور کس کی آنکھ ہے؟ اور مصطفیٰ کی آنکھ کون سی آنکھ ہے؟ جس نے خدا کے جلوے دیکھے ہیں، یہ وہ آنکھ ہے۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے فقہاء نے لکھا ہے اللہ نے ہمارے آقا و مولا کے وہ شان اور رفعت عطا فرمائی ہے، حضور کے قدموں کے نیچے جو جوتی آ گئی، نالین آ گیا، اگر کوئی بندہ حضور کے قدموں کے نیچے آنے والے نالین کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو وہ بندہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے آقا کی اتنی شان ہے، حضور جو قدموں میں جوتا ڈالیں، نالین شریف فین ڈال لیں، اگر کوئی بندہ ان نالین کو ہلکے الفاظ میں یاد کرے، گھٹیا الفاظ میں یاد کرے، فرمایا وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے جو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آئے اس کی بے ادبی سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، تو جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے اپنی آنکھ کہا اگر اس کی بے ادبی کرے تو پھر کافر نہیں ہوتا۔ یہ ابو بکر کی شان ہے، فرمایا تو میری آنکھ ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں علی میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، میں نہیں آگے جا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا قیامت والے دہاڑے اللہ نے مجھے یہ فرمانا ہے یا محمد کان لک فی الدنیا والد حسن و اخ حسن اما الوالد الحسن فابوک ابراہیم الخلیل و اما الاخ فعلی بن ابی طالب۔ قیامت والے دہاڑے اللہ فرمائے گا محمد دنیا کے اندر میں نے تجھے ایک سونا باپ دیا، ایک سونا بھائی دیا ہے۔ سونا جو باپ ہے اس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے اور سونے بھائی ویر دا نام علی بن ابی طالب ہے۔ آپ تو نبی کے ویر ہیں، نبی کے بھائی ہیں، میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اے ابو بکر میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی مصطفیٰ پیارے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آقا نے فرمایا قیامت والے دہاڑے جنت کا دروغہ حضرت رضوان جنت کی چابیاں اور جہنم کی چابیاں لا کے ابو بکر کے قدموں میں رکھ دے گا اور کہے گا ھذہ مفاتیح الجنہ و مفاتیح النار ابعث من شئت الی الجنہ وابعث من شئت الی النار۔ ابو بکر خدا آپ کو سلام کہتا ہے، خدا نے آپ کو سلام کہا اور ساتھ ہی فرمایا یہ رہی جنت کی چابیاں اور یہ رہی جہنم کی چابیاں۔ اے میرے محبوب کے غلام ابو بکر آج تیری مرضی ہے، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے، جس کو چاہے جہنم میں پھینک دے۔
کہا ابو بکر میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، تیری شان بڑی ہے، بڑا مقام ہے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں علی میں بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، میں نہیں آگے بڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پیارے محبوب کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آقا نے فرمایا جبریل میری بارگاہ میں آیا اور آ کے کہا ہے پیارے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے احبک واحب علیا فسجدت شکرا واحب فاطمہ فسجدت شکرا واحب حسنا وحسینا فسجدت شکرا. حضور فرماتے میرے پاس جبریل آئے اور اللہ کا پیغام دیا، سلام کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ یہ فرماتا ہے اے محبوب میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، تیرے بھائی علی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں، حسن و حسین سے بھی محبت کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں نے سجدہ شکر بجا لایا، اللہ کو سجدہ کیا شکرانے کے طور پہ. یہ 5 ہستیوں سے اللہ محبت کرتا ہے، مصطفیٰ ہیں، علی اور فاطمہ، حسن و حسین ہیں. ان 5 کو کیا کہتے ہیں؟ 5 تن پاک کہا جاتا ہے. کہتے ہیں 5 تن پاک کہاں سے آئے؟ میں نے کہا یہاں سے آئے ہیں. 5 تن پاک سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے سنی بھی 5 تن پاک سے محبت کرتا ہے. کہا علی میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، تجھ سے تو اللہ محبت کرتا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر میں تم سے آگے کیسے بڑھ جاؤں جس کے بارے میں مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح علیہم. سننا ذرا اور دل نال سننا ذرا، ابو بکر ہے کیا؟ میں چھٹا جمعہ پڑھا رہا ہوں شان صدیق اکبر پہ، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حضور کے اس غلام کو، اس صحابی کو مقام ہی بڑھا دیا. حضور فرمانے لگے ابو بکر کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری زمین والوں کا ایمان رکھا جائے پھر بھی ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہوگا. وہ شان ہے ابو بکر کی. تو کہا ابو بکر میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. کہا اچھا علی میں بھی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ پیارے کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دیہاڑے جب علی آئیں گے جنتی سواری پہ بیٹھ کے، ان کی بیویاں بھی ساتھ، بچے بھی، اولاد بھی، سارا خاندان، تو لوگ اہل محشر دیکھیں گے، کہیں گے کہ اللہ کے نبی ہیں اتنی شان. تو آواز آئے کہ نہیں نبی نہیں، حاذا حبیب اللہ، حاذا علی بن ابی طالب، یہ اللہ کا پیارا علی بن ابی طالب آ رہا ہے. علی میں نہیں آگے بڑھ سکتا ہوں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں ابو بکر تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تیری شان بڑی ہے. مصطفیٰ پیارے نے تیری شان بڑی بیان کی ہے، تو حضور کا سب سے زیادہ قریبی ہے، میں تجھ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، آگے کیسے جا سکتا ہوں. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور صرف 2 قدم چل کے دروازے پہ دستک دینی ہے، اتنا سا کام ہے. اور دیکھیں ذرا، اب کوئی کہے کہ آل بیت اور صحابہ کے درمیان نفرتیں ہیں، وہ تو قدم نہیں ہے ایک دوسرے سے آگے اٹھانے کے لیے تیار ہیں. کہا ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس لیے قیامت والے دیہاڑے، مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے جنت کے 8 دروازوں سے یہ آواز آئے گی اے ابو بکر تو جنتی ہے اور جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں علی میں بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بین قصری و قصر ابراہیم الخلیل قصر علی بن ابی طالب. جنت کے اندر ایک طرف میرا محل ہوگا، ایک طرف اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کا محل ہوگا، ایک طرف حبیب اللہ کا محل، ایک طرف خلیل اللہ کا محل. فرمایا ان 2 محلوں کے درمیان میرے بھائی علی کا محل ہوگا. اور میں علی میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، میں کیسے بڑھوں؟ میں نے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لو ان اہل السماوات من القروبیین والروحانیین والملائ الاعلی لا ينظرون فی کل یوم الی ابی بکر الصدیق. کہ آسمان کے فرشتے، کون سے فرشتے؟ جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، ملائ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، ہر دن ہر روز ابو بکر صدیق کا دیدار کرنے کے لیے زمین پہ اتر آتے ہیں. ہائے 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 ہائے، فرشتوں کو چین نہیں ملتا جب تک ابو بکر کو نہ دیکھ لیں. تو سنیوں کو بھی چین نہیں ملتا جب تک ابو بکر کی شان نہ بیان کر لیں. تو کہا میں ابو بکر آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ تو ابو بکر نے کہا علی میں بھی آپ سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ علی وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے کبھی اپنا کھانا مسکینوں کو دے رہے ہیں، کبھی تو قیدیوں کو دے رہے ہیں،
ہیں، کبھی بھوکھوں کو دے رہے، کبھی یتیموں کو دے رہے ہیں. علی میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو علی فرمانے لگے ابو بکر میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جن کو متقی اللہ کہے میں آگے کیسے بڑھوں؟ ابھی یہ شانیں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کی باتیں چل رہی ہیں کہ جبریل سدرہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. آج جبریل سننی ہونے چپ نہیں کرنا، نہیں چپ کرنا. اب میں نے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھنا ہے، کتنا دل آپ کا ابو بکر اور علی کے لیے دھڑکتا ہے. آج جبریل سدرہ سے زمین پر وہ قرآن نہیں لے کے آ رہا، ابو بکر اور علی کی شان لے کے آ رہا ہے. جبریل حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ذرا نظر اٹھا کر دیکھے تو صحیح آسمان کی طرف. ساتوں آسمان کے فرشتے ایسے جھک کر آپ کے یار غار ابو بکر کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے ویر علی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی آپس میں محبت کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں. اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے آپ کے یاروں کی باتیں تو مکمل نہیں ہونی، آپ جائیں ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. مصطفیٰ پیارے اٹھے، دروازہ کھولا، سامنے ابو بکر بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں. فقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کل واحد منہما. آپ نے ابو بکر کو پکڑا، ان کے چہرے کو چوما ہے، علی کو پکڑا، ان کے چہرے کو بھی چوما ہے. یار وہ کتنے مقدروں والے ہیں، وہ کتنے مقدر. ہم نبی کا نام سنیں محبت کے ساتھ انگوٹھے چومتے ہیں. ابو بکر اور علی وہ ہیں جن کے چہرے کو مصطفیٰ چومنے والے ہیں. کہا اے ابو بکر اے علی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اگر سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور ساری زمین پہ لگے ہوئے درخت قلمیں بن جائیں، زمین والے بھی لکھیں، آسمان والے بھی لکھیں، فرمایا سیاہی ختم ہو جائے گی، قلمیں ختم ہو جائیں گی اور لکھنے والے ٹھٹ ہو جائیں گے. ابو بکر نہ تیری شان ختم ہوگی، علی نہ تیری شان ختم ہوگی. اللہ اللہ سمجھ آئی جے؟ شرم آنی چاہیے.